اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 21ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم ربی اپنی قوم کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان لوگوں کے پینے کے لیے چشمے اور ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ کا بندوبست کر دیا گیا۔ ان انتظامات کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ لوگ شکر گزاری اختیار کرتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ طرح طرح کی خرابیوں میں پڑ گئے، اور جب ان سے اس بات کا کہا گیا کہ وہ ایک بستی میں اپنے کرتوتوں کی معافی مانگتے ہوئے سر جھکا کے داخل ہوں، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے جن کلمات کی فرمائش کی گئی تھی ان کو بدل ڈالا، جس کی وجہ سے ان لوگوں پہ ذہنی پستی مسلط کر دی گئی۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 21، جو کہ آیات 163 سے 171 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے جو بحر کے کنارے تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ تعدی کرنے لگے سبت میں۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَیَوْمَ لَا یَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیهِمْ، جب آ جاتی ان کی مچھلیاں بروز سبت اوپر کو ابھر کے، اور جب نہ ہوتا روز سبت وہ نہ آتی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے جانچا انہیں کیونکہ وہ فسق کر رہے تھے۔ سب سے پہلا انڈرلائن لفظ سبت۔ سبت کا لفظی مفہوم ہوتا ہے وقفہ برائے آرام۔ اسے آپ ترک عمل بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی عمل کے قطع ہو جانے کو بھی، بریک، انٹرول یا ریسیس۔ ہی تاروں ان کی مچھلیاں، دیر فش، شرا، کھل کے سامنے آ جاتی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مچھلیاں سطح آب پہ آ جاتی ہیں، اپریٹ، ویزیبل۔ اس پس ذہنیت کی ایک مثال اسباب سبت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، اس لیے لوگوں کو اس روز دنیاوی مشاغل کو ترک کر دینے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پابندی کا مقصد ان لوگوں کے دلوں میں قانون کی حرمت کو قائم رکھنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے سبت کے دن کا احترام ترک کر دیا، اور جب انہیں ہفتے میں ایک دن کاروبار اور ماہی گیری سے باز رہنے کی یاد دہانی کروائی گئی، تو پس ذہنیت کا شکار لوگوں نے اپنی مادیت پسندانہ روش کو ترک نہ کیا، بلکہ اسے جاری رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالاکیاں شروع کر دی۔ ایلا شہر میں آباد لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھود دیتے اور نالیاں بنا کے دریا کا پانی ان گڑھوں میں جمع کرتے، تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جاتی، جن کو وہ اتوار کو صبح صبح پکڑ لیتے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ،
اور جب کہا ان میں سے ایک امت نے لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں واز کرتے اس قوم کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں عذاب دینے والا ہے ایک شدید عذاب۔ قالوا معذرتان الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا معذرت کی خاطر تمہارے رب کے حضور اور اس لیے کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ تعظون، تم ان کو بھلی بات بتاتے ہو، یو پریچ، معذراتن، عذر کی خاطر، ٹو بی ابزارو۔ اس آیت کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شہر یا اس بستی میں 3 طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو حق پہ قائم تھے، احکامات الہیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے تھے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو خود تو سبت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کو اس سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو حکم سبت کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ جب نیک لوگوں سے دوسری قسم کے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ نافرمانوں کو کس لیے نصیحت کر رہے ہیں اور کیوں ان کو غلط کاموں سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ کفر اور نافرمانی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ ان نیک لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اپنے رب کے حضور معذرتی خاطر، اور دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سمجھانے کی وجہ سے وہ لوگ نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور اپنا دامن بچا لیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، اور چاہیے کہ تم میں سے رہے ایک امت دعوت دیتی خیر کی، امر کرتی معروف کا اور منع کرتی منکرات سے، یہی ہیں فلاح پانے والے۔ یہ وہ طرز ہے جو رب کریم کی پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کفر کے اندھیروں میں کس قدر بڑھ چکے ہیں، اپنے رب کے پیغامات اس کے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ بقول اقبال، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، بس جب انہوں نے بھلا دیا جس کی انہیں یاد دہانی کی گئی، انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا، ہم نے نجات دی انہیں جو منع کرتے تھے برائی سے، اور ہم نے پکڑا ظلم کرنے والوں کو بے عذاب بئیسم بما یفسقون، ایک سنگین عذاب کے ساتھ، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو باز رہنے کی ہدایت کی، لیکن اس بستی کے لوگوں نے آپ کا کہا نہ مانا۔ فلما آتوا عما نہوا عنہ، تو جب وہ انتہائی حد تک پہنچ گئے جس سے وہ منع کیے گئے تھے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہہ دیا ان کو ہو جو بندر دتکارے ہوئے۔ اتو، انہوں نے حد پلانگ ڈالے، they exceeded all the bounds۔ نہو، وہ منع کیے گئے، روکے گئے، they were forbidden۔ قانون ربی کے مطابق ان نافرمانوں پہ ایک عذاب مسلط ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ ہو گئی اور وہ بندر بن گئے۔ عقل و حواس تو قائم رہے، لیکن قوت گویائی ختم ہو گئی۔ ان کے جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھنے لگے اور 3 روز تک روتے روتے مر گئے۔ بادشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شکلیں مسخ ہونے کی تشریح کچھ اس طرح سے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں مچھلی فاصل مزاج اور بدبودار ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نافرمانی کر کے جب بنی اسرائیل اس کو کھاتے رہے تو ان میں فساد مزاج اثرائیت کر گیا۔
ان کے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد وہ چیز حرام ہو گئی تھی، کیونکہ حلال خوراک سے جو انرجی بنتی ہے اس میں پھر تبدیلی آ گئی، اور یہ تبدیلی بڑھتے بڑھتے جب تکمیل تک پہنچ گئی تو ان کے جسموں پہ بندروں کی طرح بال ہو گئے، وہ بندر بن گئے اور ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، بس کر دیا ہم نے انہیں ایک نمونہ عبرت جو ادھر موجود تھے اور پیچھے آنے والوں کے لیے، اور ایک معزت متقین کے لیے۔ ذلت کے اس درجے تک تنزلی میں تمام لوگوں کے لیے ایک سبق جو زمانے میں موجود تھے اور ان کے بعد آنے والوں نسلوں کے لیے، کیونکہ بے ضابطگی انسانوں کی بجائے بندروں کے ہی لائق ہے۔ وَإِذْ ربوں کا جب اعلان فرما دیا تمہارے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ضرور اٹھاتا رہے گا ان پہ یوم القیامت تک، میں یسومہم سوء العذاب جو نشانہ براتے رہیں گے انہیں برے عذاب سے، ان ربک لسریع العقاب بے شک آپ کا رب جلد تعاقب کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم اور بے شک وہ غفور الرحیم، یسومہم ان کو تختہ مشق بنائے رکھے، would afflict them۔ رب کریم کی طرف سے یہ اعلان موجود ہے کہ جو لوگ بھی جانتے بوجھتے نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو قانون کے مطابق ان پہ کوئی نہ کوئی ایسی آفت ضرور مسلط رہے گی جو ان کے کرتوتوں کی قرار واقعی سزا دے۔ اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی اسی آیت میں موجود ہے، اور وہ ہے استغفار، توبہ کرنا، اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا اور صحیح راہ پہ گامزن رہنا، کیونکہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں الگ الگ امتوں میں، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ان میں سے کچھ صالح ہیں اور ان میں سے کچھ اس کے سوا ہیں، وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم جانچتے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے تاکہ وہ رجوع لائیں۔ بلونا ہم پرکھتے ہیں، we test them۔ بنی اسرائیل کو حکم ربی کے تحت 12 مختلف امتوں میں بانٹ دیا گیا، ان میں سے ہر امت میں نیک لوگ بھی موجود ہیں، بھٹکے ہوئے بھی ہیں اور مغضوب علیہم بھی ہیں۔ قانون قدرت کے مطابق ہر ایک کو پرکھا جاتا ہے، اور اس پرکھ یا جانچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے بن جائیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن کو سہولتیں اور آسانیاں ملی ہیں تو کیا وہ انہیں اپنی ذات کی محدود رکھتے ہیں یا بحکم ربی ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ صبر استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں یا پھر گلہ گزاری اور مایوسی کی راہ اپناتے ہیں۔ کامیاب وہی رہتے ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دل و جان سے پیروی کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں ارشاد ہے، یہ ایام ہیں ہم باری باری پھیرتے ہیں لوگوں کے مابین۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْکِتَابِ تو ان کی جگہ ان کے بعد جانشین جو وارث کتاب بنے، یاخذون عرض هذا الادنی ویقولون تغفر لنا لے لیتے ہیں معروضات یہاں کی ادنا اور وہ کہتے ہیں ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وَإِن یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یأخذوا اور اگر آ جائے ان کے پاس کوئی معروضی چیز اسی کی مثل تو لے لیتے ہیں اسے۔ وخلف ان کی جگہ لینے والے سکسیسر وارثو وارث بنے،
इनहेरिटेड, याखुज़ून समेटते हैं, ठीक है, आराजा आरती चीज़ें, टेम्परेरी गुड्स। शुरू में लोगों की अक्सरियत अपने नबी की तालीमात पे अमल पहरा रही, लेकिन बाद के आने वाले आहिस्ता आहिस्ता इन तालीमात से दूर होते गए। उखरवी कामयाबी के बजाय लोगों की तवज्जो दुनियावी जौ हशमत की तरफ बढ़ गई। दुनिया की चमक ने उनकी निगाहों को खीरा कर दिया और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि वो महज दुनियादारी के तलबगार ही बन के रह गए। नेक लोगों की औलाद होने की वजह से उन्हें यह गुमान था कि चाहे वो कुछ भी करते फिरें उनकी मगफरत हो जाए। सूरह बकरा आयत नंबर 80 में इरशाद है, और वो कहते हैं हरगिज़ नहीं मस करेगी हमें आग मगर मादूदे चंद रोज। कह दें क्या ले रखा है तुमने अल्लाह ताला के हाथ से कोई अहद कि वो हरगिज़ ना खिलाफ करेगा अल्लाह ताला अपने अहद का, या तुम कह रहे हो अल्लाह ताला के बारे में जिसका तुम्हें कुछ इल्म नहीं है। आयत जारी है, अलम युखज़ अलैहिम मीसाकुल किताब, क्या नहीं लिया गया इनसे मिसाक किताब में, अल्लाह यक़ूलु अल्लाह इल्लल हक़्क़ व दरसू महफ़ी, कि ना कहें अल्लाह ताला के बारे में स्वाय हक के, और उन्होंने दर्स ले रखा है जो इसमें है। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लज़ीना यत्तकून, और दार आखिरत बेहतर है उनके लिए जो तकवा पाए। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। दारसु, उन्होंने मुतालिया किया हुआ है, दे हैव स्टडीड। वो लोग ये भी भूल गए कि वो जिस किताब की पैरवी के दावेदार हैं उसे पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, उसमें ये मिसाक दर्ज है कि वो अल्लाह ताला के बारे में कोई भी बात अपनी तरफ से बना के मंसूब नहीं करेंगे। और साथ ही ये बात भी दर्ज है कि अल्लाह ताला और उसके रसूलों की नाफरमानी से अपना दामन बचा के रखने वाले लोगों के लिए दुनिया की निस्बत आखिरत की कामयाबी ज़्यादा अहमियत रखती है। और ये बात थोड़े से गौर फिक्र और अक्लो फहम से काम लेने की बदौलत समझ आ जाती है। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबे व अक़ामुस्सलात, और जो लोग तमस्सक बिल किताब हैं और सलात कायम रखते हैं, इन्ना ला नुज़ीउ अजर मुस्लिहीन, बेशक हम नहीं ज़ाया करते अजर मुस्लिहीन का। जो मस्सिकून मजबूती से थामते हैं, यानी पाबंदी से उन पे अमल करते हैं, होल्ड फास्ट। इस आयत मुबारका में एक आफाकी कानून का बयान है कि जो लोग किताब अलैया को मजबूती से थामे रखते हैं, यानी उसका बगौर मुतालिया करते हैं, उसे अच्छी तरह से समझते हैं और उस पर अपने रसूल की सुन्नत मुबारका के मुताबिक अमल करते हैं, निज़ाम सलात को कायम करते हैं, मुआशरे में मखलूक खुदा की भलाई और इस्लाह के लिए कोशां रहते हैं, तो रब करीम उनकी कोशिशों की कदरदानी करते हैं और इनमें से किसी का अजर भी ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि उसे शर्फ कबूलियत बख्शा जाता है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 22 में इरशाद है, और जो तस्लीम खाम से अपना रुख कर ले अल्लाह ताला की तरफ और वो मोहसिन हो, तहकीक उसने थाम लिया एक मजबूत सहारा और अल्लाह ताला की तरफ है अमूर का अंजाम कार। वज़नतकनल जबल फौकहुम कअन्नहु ज़ुल्लह, और जब हमने हिला दिया पहाड़ को इन पे गोया वो साहिबां हो, वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम, और उन्होंने गुमान कर लिया वो इन पे आ वाक़या होगा। खुज़ू मा अतैनाकुम बिक़ुव्वा, पकड़ो मजबूती से जो हमने तुम्हें दिया है। वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और याद रखो जो इसमें है ताकि तुम तकवा करने वाले हो जाओ। नतकना, हमने झंझोड़ा। नतक बुनियादी तौर पे किसी चीज़ को सख्ती से खींचना या हिला देना होता है ताकि वो ढीली पड़ जाए या अपनी जगह छोड़ दे।
بنیادی طور پہ یہ ایک حرکت کا مظاہرہ ہے۔ وشو ذلہ چھتری ایکنوپی واقع وقوع ہو جائے ہے پر قانون ربی ہے کہ نافرمانیاں کرنے والوں کو ایک دم سے ہی نہیں پکڑ لیا جاتا، بلکہ انہیں وقتاً فوقتاً مختلف تنبیہات کی جاتی ہیں تاکہ وہ غلط کاموں سے باز آ جائے۔ اس قانون کی وضاحت بنی اسرائیل کی مثال سامنے رکھ کے بیان کی جا رہی ہے کہ ان نافرمانوں کو بھی خوب جھنجھوڑا گیا تاکہ وہ اپنے برے کرتوتوں کو چھوڑ کے راہ راست کی طرف آ جائے، احکامات علیہ پہ اپنے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، پس ذہنیت کے حامل لوگوں کے انجام کی مثال اصحاب سبت کے حوالے سے پیش فرمائی گئی، جس کے مطابق نافرمانوں کو بندر بنا دیا گیا، اور اس واقعہ کو اس وقت موجود اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا گیا۔ انبیاء کرام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگ کچھ عرصہ تک راہ راست پہ قائم رہے، لیکن آہستہ آہستہ حق سے دور ہوتے گئے اور طرح طرح کی دنیاوی خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ قانون ربی ہے کہ جو لوگ بھی تمسک بالکتاب رہتے ہیں، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، تو وہ صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ رب کریم بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے انہیں طرح طرح کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔